السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور آج میرے دو موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، جاوید چودھری صاحب نے مولانا صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کھبی دکھائی ہے اور سجی ماری ہے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ان دو موضوعات پر بات کریں گے، لیکن بات سے پہلے میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عزرائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ الحمدللہ اب ہم 2000 سبسکرائبر کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان عرصہ دراز ایک طویل جنگ اور طویل اختلافی صورتحال رہی۔ اگرچہ یہ جنگ اور اختلاف یقیناً سیاسی لوگوں کا زبانی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب یہاں 2024 میں الیکشن ہوئے اور 2024 کے الیکشن کے بعد جب پی ٹی آئی اور جے یو آئی اپوزیشن میں گئے تو یہاں کسی حد تک ان کے درمیان جو اختلافات کی شدت تھی ان میں کمی آئی، اور یہ کمی لانے میں بھی بنیادی کردار قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا۔ چونکہ یہ اصول ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ اپوزیشن کے ہی خلاف بولیں گے تو آپ لا محالہ حکومت کو فائدہ پہنچائیں گے، اور مولانا صاحب کا یہ اصول اور دستور ہے کہ وہ حکومت میں ہو تو ڈٹ کے حکومت میں ہوتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہو تو وہ بغیر قیل و قال کے اپوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب جب اپوزیشن میں آئے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے وہ لہجہ جو سخت تھا وہ نرم کر دیا، اپنا موقف تبدیل نہیں کیا۔ آپ نے موقف کے بارے میں تو انہوں نے دو ٹوک کہا کہ میں نے جو بات کی تھی اگر اس پر کسی کو اختلاف ہے تو آ کر میرے ساتھ بات کرے، اور پہلے بھی اگر کسی کو اختلاف تھا تو میرے ساتھ آ کر بات کرتا، لیکن لہجہ نرم کر لیا۔ تو یہ امکان پیدا ہونے لگا اپوزیشن کی وجہ سے، دونوں جماعتوں کا اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہونے لگا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہونے والا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جماعت ہونے کے بجائے فرد واحد کے ماتحت کام کرنے والی ایک این جی اوز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی نہ تو کوئی مشاورت ہے اور نہ کسی کی رائے کی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے افراد جو ہے مولانا صاحب کے بعد صبح شام دن رات جاتے رہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے ایک بات کی۔ پھر دوران ان ملاقاتوں کے دوران آپ نے دیکھا کہ وہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ پیش آیا تو مولانا صاحب نے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اس حد تک بنیادی کردار ادا کیا کہ جو آئینی ترامیم تقریباً 56 ترامیم آ رہی تھیں ان کو مولانا صاحب نے مختصر کر کے حکومت کی تقریباً 30 جو ہے بلکہ 36 ترامیم واپس کی، 20 چھوڑ دی، اور 6 ترامیم جو ہے اپنی طرف سے اس میں داخل کر کے 26 ترامیم جو ہے مولانا صاحب نے منظور کروائیں، اور اس پر پی ٹی آئی بھی بڑی خوش تھی اور وہ مولانا صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی اور مولانا صاحب کو مبارکبادیں پیش کر رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ حل ہو گیا تو آج کل پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بات کر رہی ہے اور اسی کو واپس لینے کے مطالبہ کر رہی ہے۔ اب بھائی جب آپ کی مشاورت سے اور مولانا صاحب کی کوشش اور کاوش سے 26ویں آئینی ترمیم کامیاب ہوئی ہے، پاس ہوئی ہے، جس میں یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو زیادہ اچھی نہ ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مولانا صاحب کی کاوش کے ذریعے پاکستان کے لیے اور دینی مدارس کے لیے اور علماء کے لیے اور دینی قوتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے، جو اس 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے پاس کروائے ہیں۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کل آپ تعریف کر رہے تھے آج آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق اور اتحاد نہیں چل سکتا۔ آئے روز آپ اگر اپنی رائے بدلتے رہیں گے اور وہ پرانا رویہ یو ٹرن والا اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا صرف یہ ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد ناممکن ہوگا، بلکہ آپ کا کسی بھی جماعت کے ساتھ چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو اختلافات ہیں اور جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے پی ٹی آئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہاں ان کی مجلس شورا ہے، نہ تو ان کی مجلس عاملہ ہے، بس ایک فرد واحد کا نام ہے، اور وہ فرد واحد
کبھی صبح ایک بات کرتا ہے اور شام کو دوسری بات کرتا ہے، کبھی کسی کو اندر کرتا ہے تو کبھی کسی کو باہر کرتا ہے۔ تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جماعت ہوگی تو اس کے لیے مسائل اور پریشانیاں ہوں گی۔ اگر JUI اور PTI اتحاد چاہتے ہیں، خصوصاً PTI JUI کے ساتھ اتحاد چاہتی ہے، تو اس کو جمہوری طریقے کے ساتھ جماعت کو آگے چلانا پڑے گا، اور اسی طرح پاکستان کے آئین کی پاسداری بھی اس کو کرنی پڑے گی۔ اسی صورت میں JUI کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، دوسری کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ آج ایک کام کریں شام کو دوسری بات کریں، تو پھر اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے اگر اتفاق نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو ہی اس کا نقصان ہوگا، اور اپوزیشن کی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اگر PTI چاہتی ہے کہ اس کا JUI کے ساتھ اتفاق ہو تو اس کو اپنی جماعت کو جمہوری طریقے سے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہوگا، اور جو وعدے وہ کریں گے ان وعدوں کی ان کو پاسداری کرنی پڑے گی۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ جاوید چودھری صاحب نے یہ الزام لگایا اپنے بلاگ میں کہ مولانا صاحب نے اپوزیشن اتحاد کے جو اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا ہے اس میں شرکت نہ کر کے اپوزیشن کو کھبی دکھائی اور سجی ماری ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا صاحب کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، بلکہ مولانا صاحب کو تو اس بات پر ہی اختلاف رہتا ہے سیاسی لوگوں سے اور سیاسی جماعتوں سے کہ وہ کھبی دکھاتے ہیں اور سجی مارتے ہیں۔ جیسے پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کیا کہ پچھلے 5 سالوں میں جتنی محنت مولانا صاحب نے کی اور جتنی تحریک مولانا صاحب نے چلائی، جن تحریکوں کی برکت سے یہ لوگ جیلوں سے باہر آئے، اور جس تحریک کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ یعنی وہ سلسلہ تھما رکا، تو اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ جمہوریت کو چھوڑ کر یہ ہے کہ ایک طرف جا کر ان قوتوں کے ساتھ ساز باز کر لی اور مولانا صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خود ساز باز کر کے حکومت میں چلے گئے اور مولانا صاحب کو ساز باز کر کے حکومت سے باہر نکال دیا۔ KPK کے اندر تو باقاعدہ PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 20 سیٹیں وہ دی گئی ہیں جس پر ہم سے حلف لیا گیا تھا۔ تو اب ظاہر مولانا صاحب تو خود سجی اور کھبی مارنے والوں سے تنگ ہیں، تو مولانا صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو سجی دکھائیں اور کھبی ماریں۔ مولانا صاحب نے کب وعدہ کیا تھا کہ میں اجلاس میں آؤں گا، اور مولانا صاحب نہیں آئے۔ ظاہر مولانا صاحب کا ایک دورہ تھا، انہوں نے قطر بھی جانا تھا اور عمرے کے لیے سعودی عرب بھی جانا تھا، تو یہ پہلے سے طے تھا، اور JUI کا ایک باقاعدہ وفد اس اجلاس میں گیا بطور مبصر۔ بہرحال چونکہ اس اجلاس میں JUI اور اپوزیشن کا اتفاق جب تک اس بات پر نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک PTI اور اپوزیشن کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، اور مولانا صاحب نے جو باتیں PTI کو لکھ کر دی ہوئی ہیں جب تک ان کی وضاحت نہیں آ جاتی اور ان باتوں کو PTI مان نہیں لیتی، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشترکہ تحریک چلانا یا کسی ایسے اجلاس میں شرکت کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضروری چیز ہے۔ جب وقت ہو تو چلے جائیں، جب وقت نہ ہو اور اپنا دیگر کام ہو تو ظاہر ہے وہ کام کیا جائے گا۔ تو جاوید چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ مولانا صاحب نے کھبی دکھائی ہے، سجی ماری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب نے اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ بونگی ماری ہے اور ایسے بغیر سوچے سمجھے بات کر دی ہے۔ مولانا صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ کھبی دکھائیں سجی ماریں، وہ جو دکھاتے ہیں وہی مارتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور نہ مولانا صاحب کسی سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کے ساتھ سامنے سچی اور پکی بات نہ کر سکے۔ مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں ٹھوک بجا کر کرتے ہیں، تو مولانا صاحب نے اس اجلاس میں جانے کا پہلے ہی نہ کسی سے وعدہ کیا تھا اور نہ ہی ارادہ کیا تھا۔ جس وفد نے جانا تھا وہ چلا گیا، اور مولانا صاحب نے جہاں جانا تھا وہ مولانا صاحب چلے گئے۔ جاوید چودھری صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اپنا ریکارڈ درست فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔